حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک دنیا حجت سے خالی تھی۔ ظلم اور بت پرستی کا راج تھا۔ اسی زمانے میں حضرت حود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کی صورت حضرت نوح علیہ السلام سے، اور بعض کا کہنا تھا کہ آپ کی صورت حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر کتنے سال میں پہلی وحی نازل ہوئی؟ جی ہاں، پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت قوم کو دیں، اور اگر وہ لوگ منظور کریں تو پروردگار ان کی قوت بڑھا دے گا اور ان کی مال میں بھی زیادہ اضافہ کر دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جی، ان کی قوم کا نام عاد تھا، جو عربی تھی۔ عاد قبیلہ حضرت حود علیہ السلام کے پردادا عاد بن اوس کے نام سے منسوب تھا۔ ایک روز عاد قوم کے لوگ ایک مقام پر جمع تھے کہ حضرت حود علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے اور ان سے اللہ کی وحدانیت اور عبادت کے لیے کہا، اور بتایا کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور بتوں کو پوجنے کو بھی منع کیا۔ اس پر وہ لوگ ناراض ہو گئے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی، خداوند، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو نے دیکھا۔ اس پر خداوند عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ تم ہدایت جاری رکھو، تمہارا خوف ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے گا۔ یہ سن کر حود علیہ السلام پھر قوم کی طرف آئے اور ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ تم پہلے کو بھی بھول جاؤ گے۔ چنانچہ آپ نے نعرہ لگایا، وہ ڈر گئے اور دور ہٹ گئے۔ آپ نے سمجھایا، آپ نے ان کو قوم نوح کی مثال بھی دی، تو انہوں نے کہا کہ قوم نوح کی خدا کمزور تھے، لیکن ہمارے مضبوط ہیں اور ہم بھی طاقتور ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اس زمانے کے لحاظ سے جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ اور لمبائی 120 ہاتھ، وہ چھوٹی پہاڑی کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں۔ قوم کی حضرت حود علیہ السلام نے 760 سال ہدایت کی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آخر اللہ نے ان پر بارش بند کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب بارش 7 سال نہ ہوئی تو کچھ لوگ قحط کے خوف سے آپ کے پاس آئے کہ حضرت حود علیہ السلام آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی، مگر آپ کی بیوی جو با ایمان نہیں تھی کہنے لگی کہ حضرت حود علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تو وہ اپنے لیے دعا نہ کرتے، کیونکہ ان کی زمینداری بھی تو سوکھ رہی ہے۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ عورت اس گھر میں رہ کر ایسی باتیں کرتی ہے۔ جب آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک دشمن ہوتا ہے، میرا دشمن ایسا ہے جس کا مالک میں ہوں، یعنی میری بیوی۔ غرض اس قوم عاد پر عذاب نازل ہوا۔ پہلے چونٹیاں ان پر مسلط ہوئیں تو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر ایسی سرد ہوا ان پر آئی کہ وہ ہلاک ہو گئے، سوائے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے مکہ میں برو باش
اختیار کی اور حضرت نے وہیں انتقال کیا۔ ان کی قبر میں اختلاف ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ مکہ میں ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ حضر موت میں ایک غار کے اندر ہے۔